بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ کچھ دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت بتائیے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم اوراد و وظائف بھی کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، باوضو بھی رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اوپر جادو اثر کرتا ہے، ہمارا پڑھایا جو کسی کام نہیں آتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آئیے اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو 3 نکتے بتاتا ہوں۔ اگر ان 3 نکتوں کو آپ درست کر لیں، یہ 3 چیزیں ہیں، 3 چیزوں کو درست کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا وظائف، آپ کے اوراد و وظائف، آپ کا جو بھی معاملہ ہے، جو بھی آپ پڑھتے ہیں، انشاءاللہ وہ پراپر طریقے سے انشاءاللہ کام بھی کرے گا اور آپ کو انشاءاللہ شکایت کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اچھا، جو دوست آپ کہتے ہیں جی میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں باوضو بھی رہتا ہوں اور میں اوراد و وظائف بھی کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاملات میرے جادو جنات والے ختم نہیں ہوتے، وہی میرے ساتھ معاملات رہتے ہیں، بلکہ نماز بھی پڑھنے نہیں دیتے۔ تو دیکھیں، یہاں پر سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جو شیاطین ہوتے ہیں، جو سفلی علم، جس کا سفلی علم کے ساتھ تعلق ہے، جب بھی کوئی جادوگر کسی مسلمان پر جادو کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس کی جو روحانی عادات ہوتی ہیں، روحانی عادات کو اس سے ختم کرواتا ہے۔ اچھا، اب اس کے ختم کروانے کا مختلف طریقہ ہوتا ہے۔ اب ایک شخص ایسا ہے جو نمازی پرہیزی بندہ ہے، جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ اب ایسے شخص پر جنات کا حملہ کرنا وہ آسان نہیں ہوتا۔ اب یہ کرتے کیا ہے، یہ جادوگر جو ہیں، یہ سب سے پہلے جب کسی شخص کو انہوں نے پکڑنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو ناپاکی کے اندر جو ہیں وہ داخل کرتے ہیں۔ اب جیسے آپ رات کو سوئے ہیں تو رات سونے کی حالت میں آپ پر شیاطین جو ہیں آپ کو خواب کی صورت میں، یہ شیطان کے پاس طاقت ہے، وہ آپ کے خواب کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ شیطان کو اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے، یہ وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ اچھا، جب یہ آپ کے خواب میں آ گئے تو خواب میں آتے اب یہ مختلف شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر یہ مرد ہے تو عورت والی کوئی شکل بنا کے آ جائے گا، اور اگر عورت ہے تو وہ مرد والی شکل بنا کے آئے گا، اور وہ اس کے ساتھ عورت اور میاں اور بیوی والے معاملات کر کے، یعنی مجامت کر کے وہ کیا کرے گا، اس کو ناپاک کرے گا۔ ٹھیک ہے، جب وہ بندہ ناپاک ہو جائے گا، اب جادوگر جو ہے وہ شیاطین جادوگر کو بتائیں گے کہ ہم نے اس بندے کو ناپاک کر دیا ہے۔ اب چونکہ وہ ناپاکی کی حالت میں، اب آپ مزید اس کے اوپر جادو کریں۔ اچھا، جب آپ مزید جب وہ جادوگر اس کے اوپر پڑھائی کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ بندہ مزید جادوگر کی پکڑ میں آتا ہے، اور پھر وہ طرح طرح کے جو ہے وہ حملے آپ کے اوپر کرتا ہے، جس کی بنیاد پر آپ کی نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں، وظائف بھی چھوٹ جاتے ہیں، آپ کا ذکر کرنے کا دل بھی نہیں کرتا، جب نماز پڑھنے لگتے ہیں بے ہوش ہو پڑتے ہیں۔ یہ ساری کیفیات ہیں۔ اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے فرمایا کہ جب رات کو سونا ہے نا تو سوتے وقت آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کر کے پھر سونا ہے، تو پھر انشاءاللہ شیطانی وسوسوں سے آپ بچے رہیں گے۔ اور جو سوتے وقت وظائف پڑھنے ہوتے ہیں، یہ بتائے گئے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جو ہے وظائف بتائے ہیں، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی وظائف کیا کرتے تھے سوتے وقت۔ اب ان میں ایک تو یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سورہ فلق اور سورہ ناس اور سورہ اخلاص جو ہے، اس کو 3 بار پڑھ کے یوں اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور یوں اپنے پورے بدن پر یوں پھیر لیتے جہاں تک ہاتھ جاتا۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ سرکار کا یہ طریقہ کار رہا جب معوذتین نازل ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو بتایا ہے کہ اگر آپ نے رات کو سونا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی کسی قسم کا جادو اثر نہ کرے، کوئی جنات شیاطین آپ کے اوپر اثر نہ کریں، تو آپ کیا کریں؟ آپ یہی کریں، باوضو سوئیں اور وظائف جو بتائے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ 3 بار سورہ اخلاص اور 3 بار جو ہے آپ نے پڑھنا ہے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ آپ نے پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پہ پھیرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے سورہ الحمد شریف ہے، سورہ فاتحہ، اس کو پڑھیں، پھر اس کے بعد الف لام میم یہ پڑھیں، اس کے بعد جو ہے سورہ بقرہ کا آخری رکوع آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ والا رکوع مکمل جو ہے اس کو پڑھیں آپ، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد پھر 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اب یہ جتنے وظائف نبی پاک علیہ السلام نے بتائے ہیں، یہ اگر آپ سوتے وقت یہ وظائف کر لیں تو شیطان کبھی بھی آپ کے اوپر حاوی نہیں ہوگا، کبھی بھی آپ کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا، اور آپ کو خواب کے اندر آ کے یہ صورتحال آپ کے ساتھ نہیں کرے گا، اور جادوگر آپ کی پکڑ نہیں کر پائے گا۔ اچھا، پھر اسی طرح جب سو کے اٹھتے ہیں تو اٹھتے ساتھ ہی پھر آپ وضو کریں، نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے پھر وظائف کریں، سارا دن آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں میں جو چیز آپ کو بیان کرنے چاہ رہا ہوں، یہ جو چیزیں میں نے کی ہیں یہ تمہیدی طور پر میں نے آپ کو بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی چلہ جو ہے اس کی کامیابی کے لیے۔ پہلے نمبر پر یہ ہے کہ جب آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو اس میں آپ باوضو ہوں، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے اس کے تلفظ آپ کو درست آتے ہوں۔ اگر آپ کے تلفظ درست نہیں ہے نا اس وظیفے کی، تو وہ وظیفہ آپ کا کوئی کام نہیں کرے گا، بلکہ فائدے کے بجائے آپ کو نقصان کرے گا۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل ہونا چاہیے، اور وظیفے پر آپ کی مکمل توجہ ہونی چاہیے کہ آپ جو وظیفہ پڑھ رہے ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں اور کس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ مکمل توجہ کے ساتھ جو ہے، انہماک کے ساتھ آپ نے جو ہے اس کو پڑھنا ہے، اور باوضو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور تلفظ کی ادائیگی درست کر کے پڑھ رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا وظیفہ، آپ کا عمل اگر رزلٹ نہ دے تو پھر مجھے کومنٹس کے اندر آ کر جو مرضی کہہ سکتے ہیں۔ بہترین قسم کا جو ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، طریقہ بتا رہا ہوں جادو، جنات، شیاطین سے بچنے کا۔ اگر ان باتوں پر عمل کر لیں، اگر اجوا کھجور، آپ سعودی عرب میں ہیں یا کسی بھی جگہ ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اجوا کھجور کھاتا ہے صبح خالی پیٹ، 7 اجوا کھجور کھا لے، فرمایا اس دن اس پر جادو اور زہر اثر نہیں کرے گا۔ یہ میرے آقا کی حدیث پاک حق ہے اور سچ فرمان ہے۔ تو جو سعودی عرب رہتے ہیں یا دیگر ممالک میں رہتے ہیں سعودی عرب کے، وہاں اگر ان کو اجوا کھجور ملتی ہے بآسانی تو وہ اجوا کھجور کھائیں، 7 عدد روزانہ صبح ناشتے میں کریں۔ یہ ویسے جسمانی طور پر بھی آپ کو قوت دیتی ہے، غذائیت دیتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو روحانی طور پر بھی جادو اور جنات وغیرہ کے اثرات سے محفوظ رکھتی ہے۔